بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں کے ساتھ وڈیرا۔ شام کے شہر تمرہ میں اسرائیلی حملے میں ایرانی حمایت یافتہ 79 جنگجو شہید ہو گئے۔ ماسکو روس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے یوکرین پر بین الاربانی بیلسٹک میزائل سے حملہ کر دیا ہے۔ رپورٹ۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ نے لائیو بریفنگ کے دوران فون پر کسی سے بات کی۔ ماسکو روسی وزارت خارجہ ترجمان لائیو بریفنگ کے دوران نامعلوم شخص سے فون کر کے روس کے یوکرین پر تازہ میزائل حملے پر گفتگو نہ کرنے کی ہدایت کی۔ رشیا۔ امریکہ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری رد کر دیے۔ امریکہ اپنے شراکت داروں کے ساتھ اگلے لائحہ عمل کے حوالے سے تبادلہ خیال کر رہا ہے۔ ترجمان نیشنل سیکورٹی کونسل۔ نیدرلینڈ کے بعد اٹلی بھی عالمی فوجداری عدالت کے احکامات پر عمل کے لیے تیار ہے۔ اگر نتنیاہو اٹلی میں داخل ہوئے تو انہیں گرفتار کرنا اٹلی کی قانونی ذمہ داری ہے۔ اٹلی۔ نیدرلینڈ کا اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کو اپنی سرزمین پر گرفتار کرنے کا اعلان۔ میٹ گزٹ کی دستبرداری۔ ٹرمپ نے اٹارنی جنرل کے لیے نئے نام کا اعلان کر دیا۔ رپورٹس۔ ٹرمپ کی واپسی افغان میں 2 معاہدوں پر مکمل عمل درآمد کی توقع۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں غیر اعلانیہ طور پر اپنی شکست تسلیم کر لی۔ حماس سے لڑا کے اپنے قیدیوں کو رہا کرنا اب ممکن نہیں۔ موساد سربراہ۔ بی جے پی کا منی پور میں قتل و غارت کا منصوبہ۔ انڈیا۔ پیوٹن کا شمالی کوریا کے چڑیا گھر کو شیر اور بھورے ریچھ کا تحفہ۔ رواں برس کے شروع میں پیوٹن نے کم جین کو 24 گھوڑے بھی تحفے دیے تھے۔ رشیا۔ ملک پر قرضے اور واجبات 85,836 ارب کی ریکارڈ کی سطح پر پہنچ گیا۔ پاکستان۔ اردن فوج نے امدادی سامان کے 8 ہیلی کاپٹر غزہ پہنچا دیے۔ اردن۔ نائجیریا قافلے پر حملے میں کم از کم 50 عسکریت پسند ہلاک، 7 اہلکار لاپتہ۔ نائجیریا۔ غزہ میں جنگ بندی کے بغیر قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا۔ حماس۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے فیصلے کا احترام اور اس پر عمل ہونا چاہیے۔ یورپین یونین۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے وارنٹ گرفتاری پر یورپین یونین خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا نتنیاہو اور اس کے وزیر دفاع کی گرفتاری وارنٹ کا فیصلہ سیاسی نہیں ہے۔ برطانیہ۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی کابینہ میں پاکستان مخالف اور بھارت دوست رائے رکھنے والے کابینہ ارکان نامزد۔ امریکی وزیر خارجہ، وزیر دفاع، قومی سلامتی کے مشیر اور CIA چیف شامل ہیں۔ افغان حکومت نے غیر اسلامی کتابیں رکھنے پر پابندی عائد کر دی۔ افغانستان۔ مزید درجنوں فلسطینی اور لبنانی شہید۔ حزب اللہ نے اسرائیلی ٹینکوں کو اڑا دیا۔ ہر یرغمالی کے بدلے $5 ملین۔ مایوس نتنیاہو نے غزہ والوں کو بڑا لالچ دے دیا۔ امریکی عدالت نے بھارت ارب پتی گوتم اڈانی پر دھوکے دہی کا الزام عائد کر دیا۔ امریکہ میں بم طوفان نے تباہی مچا دی، لاکھوں افراد بجلی سے محروم، 2 افراد ہلاک۔ طوفان کے باعث ہمسایہ ملک کینیڈا کو بھی بجلی کی فراہمی میں خلل اور بڑے پیمانے پر تعطیلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کینیڈا میں گزشتہ برس قتل کیے گئے علیحدگی پسند سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ملوث ہونے کا شواہد ملے تھے اور اب مودی کا تعلق بھی سامنے آ گیا۔ کینیڈا۔ لبنان۔ حزب اللہ کے ساتھ جھڑپ میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 3 زخمی۔ ہلاک ہونے والوں میں 71 سالہ اسرائیلی محقق بھی شامل ہیں جنہوں نے سنی فوج کی وردی پہن رکھی تھی۔ عالمی فوجداری عدالت نے اسرائیل وزیر اعظم اور سابقہ وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے حماس کے رہنما اور اہم ترین کمانڈر محمد دیف کے بھی وارنٹ جاری۔ امریکہ میں ٹیچر کو نابالغ طالب علم کے ساتھ جنسی تعلق استوار کرنے پر 30 سال قید۔ ٹیچر نے تفتیش کے دوران تیسرے درجے کے 3 جنسی جرائم کا اعتراف کیا تھا۔ غزہ میں جارحیت کے دوران بھاری اکثریت کے ساتھ امریکی سینٹ نے اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے کی راہ ہموار کر دی۔ خاتون کلکٹر رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ بالی ووڈ فلموں کی طرح اینٹی کرپشن بیورو نے بروقت انٹری مارتے ہوئے خاتون کلکٹر کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر دیا۔ انڈیا۔ اسرائیل ہمیں شکست نہیں دے سکتا، حزب اللہ کے نئے سربراہ کا واضح پیغام۔ ایران کے وزیر خارجہ کا قطری ہم منصب سے ملاقات، علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال۔ باکو میں مالیاتی کانفرنس، سعودی بچے کی شرکت نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی۔ انٹرنیٹ کی بندش کو کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر RT۔ پاکستان۔ جوئے کے عادی خاتون نے 14 دوستوں سے ادھار لیے کر انہیں قتل کر دیا۔ آن لائن جوا کھیلنے کی لت میں مبتلا خاتون نے جوا کھیلنے کے لیے اپنے 14 دوستوں سے ادھار پیسے لیے، پھر ان سب کو زہر دے کر قتل کر دیا۔ بنگلہ دیش کا بڑا اعلان، عبوری حکومت شیخ حسینہ کو بھارت سے واپس لائے گی۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے بڑے فیصلہ کر لیا، بھارت سے سابقہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجدہ کو باضابطہ حوالگی کا مطالبہ کیا جائے گا۔
علی امین گنڈاپور اور بیسٹر گور کے ذریعے آفر آئی کے احتجاج ملتوی کر دیں، بانی پی ٹی آئی عمران خان۔ بھارت کی ہٹ درمی چیمپئن ٹرافی کے لیے شیڈول کا اعلان میں مزید تاخیر کا امکان۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ دنیا کی دوسری بہترین اسٹاک مارکیٹ بن گئی۔ پاکستان۔ یہ تھی کچھ نیشنل انٹرنیشنل خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔